أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا على محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. انشاءاللہ تعالیٰ ایک سلسلہ ہے آیتوں کا جو جاری ہے سورۃ البقرہ. دوسرا سپارہ ہم اس کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں اور اس کی آخری اختتامی آیت ایک ہے جو آج ہمیں کور کرنی ہے، اور اس کے بعد تیسرا سپارہ جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ. تو پہلی آیت جو ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. تلکا، یہ یعنی تلکا جو ہے اس میں اشارہ ہے. یہ کسی چیز کی طرف آپ جب اشارہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو جیسے ہاذا ذالکا، تو اسی طرح سے تلکا بھی استعمال ہوتا ہے. تو تلکا یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آیات اللہ کی، یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی. نتلوہا ہا جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ہم سناتے ہیں وہ، یعنی کیا اللہ کے احکام، اللہ کی آیات جو ہیں ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. تلکا آیات اللہ نتلوہا علیکا، علیکا آپ پر، یعنی آپ کی طرف یہ آیتیں، آپ سے کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ کی طرف جو ہیں ان کا نزول ہے یہ آیتیں جو ہیں، اور بالحق، حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ، اور بے شک، ان جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے کہ کسی چیز کی ایمفیسس کے لیے، کا جو ہے وہ پروناؤن ہو گیا کہ آپ، ضمیر یعنی پروناؤن. بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لا جو ہے وہ اگین ایمفیسس کے لیے ہے، اور من از فرام، سے، کہ یقیناً آپ جو ہیں مرسلین میں سے ہیں. مرسلین یعنی بھیجے ہوئے، جن کو آپ رسالت کے ساتھ بھیجا گیا، پیغام کے ساتھ بھیجا گیا، تو آپ پیغمبروں میں سے ہیں، آپ میسنجرز میں سے ہیں. کہ these are the verses of Allah that we recite to you, O Prophet, اور with certainty and you are among the messengers، کی یقیناً آپ جو ہیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے
کے پیغام کے ساتھ بھیجا گیا۔ کن آیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم پیچھے کی طرف چلیں تو اگر آپ کو یاد ہو کہ بنی اسرائیل، مختصر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ان واقعات کا ذکر کیا گیا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جو کہ طالوت علیہ السلام تھے، اور طالوت علیہ السلام کی جو کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہت عطا کی گئی، ان کو سلیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کی جنگ ہوئی تو اس میں داؤد علیہ السلام ابھرے، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ہاتھوں جو ہے جالوت کا قتل ہوا، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا۔ ان تمام باتوں کا، ان تمام واقعات کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ایک چرواہے تھے، شیپرڈ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضل اور یہ ان کے اوپر اکرام ان کے اوپر ان کو کیا، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے، جسے کہتے ہیں کہ شر کا اور باطل کا جو ہے وہ خاتمہ کیا۔ ان آیتوں کے بعد جو ہے آج کی پہلی آیت ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ حق کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں، یعنی صحیح اس کے حق کے جو ہیں کئی شیڈز ہیں میننگ کے۔ ایک تو یہ ہے کہ سچ پہ کی بات، جو ریالٹی ہے، سچ جو ہے حق کا جو لیول ہے وہ سچ سے اوپر ہے۔ سچ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سچ جو ہے وہ حق نہ ہو، کسی چیز کو آپ جیسے اگر فرض کریں کہ کوئی رستے میں کوئی چل رہا ہے اور وہ کوئی دیکھے کہ کوئی ایسی اسے چیز نظر آئے، اسے لگے یہ سانپ ہے، تو وہ اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سانپ ہے، لیکن پتہ چلے وہ کوئی پائپ پڑا ہوا تھا، اندھیرے میں لگا کہ یہ جو ہے یہ سانپ کی طرح اس کو محسوس ہوا، تو اس وقت اس کو یہ نہیں لگا کہ یہ وہ اس نے اس کے حساب سے سچ تھا، کہ اس کو لگا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ کوئی سانپ ہے یہاں پہ، لیکن کیا یہ ریالٹی تھی؟ کیا یہ حق تھا؟ تو یہ حق نہیں تھا۔ تو سچ سے بھی اوپر ایک مقام جو ہے وہ حق کا ہے، کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو ایک دعا جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ اللہم ارنی حق کا حق کہوں، کہ یا اللہ جو حق ہے مجھے حق کے طور پہ دکھا اور میں اس کا اتباع کر سکوں، اور جو باطل ہے وہ مجھے باطل کے طور پہ دکھائیے کہ اور میں اس سے اجتناب کر سکوں۔ تو اس لیے حق جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہے حق کے ساتھ، جو اصل حقیقت ہے، جو اصل ریالٹی ہے، اس کے ساتھ ہم یہ آیتیں آپ کی طرف جو ہیں وہ نازل کر رہے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، آپ کو بالحق۔ دوسری بات، حق کا جو دوسرا میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مقصد کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ حق پر ہیں، آپ کوئی چیز جو ہے کوئی بامقصد کے ساتھ جو ہے کسی، یہ تو حق بنتا ہے، تو کسی چیز کا کوئی مقصد ہونا، کہ اب مقصد کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں، مدینے کے مسلمان اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ اب ان کے ایمان کا امتحان ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لڑنا ہے۔ غزوہ بدر بہت نزدیک ہے، اور قرآن میں جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک یہ واقعات سنا رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ ان کو ان واقعات کا بتانا جو ہے ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے پڑھا پچھلی آیتوں میں کہ کتنی دفعہ ہوا کہ بہت کم قلیل جسے کہتے ہیں تعداد میں لوگ تھے، انہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو جو ہے شکست دی۔ تو اب مسلمانوں کے اوپر ایسا وقت آنے والا ہے، تو ان کو جو ہے تاریخ کے ایسے اوراق، ایسے چیپٹرز جو ہیں دکھائے جا رہے ہیں جہاں پر ایسی ان کے سامنے جگمگاتی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جب لوگوں نے اللہ کے اوپر توکل کیا اور تمام اپنی قوت کے ساتھ، تمام اپنی جسے کہتے ہیں کہ مکمل ایمان کے ساتھ انہوں نے اللہ کی راہ میں لڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت جو ہے عطا کی۔
تو یہ ایک مقصد یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ کس لیے جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تو یہ حق جو ہے یہ ہے، اور پھر وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو تائید کر رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مرسلین میں سے ہیں، کہ آپ واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس منصب پر جو ہے وہ فائز کیا ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے جو آیتیں پڑھی پچھلی آیتیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ منتخب کیا جائے، ان کے پاس تو کوئی اس قدر مال کی ریل پیل نہیں ہے، وہ تو اتنے کوئی بارسوخ اور اس قدر اس طرح کی انفلوئنشل پرسنالٹی نہیں ہے کہ ان کو سلیکٹ کیا جائے۔ تو سلیکشن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، اس کا جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یقیناً اگر، اور یہ چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، ان چیزوں کا قطعی طور پر آپ کو علم نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی جو ہے آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں کا آپ کو علم دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام آیتیں، یہ تمام علم حق کے ساتھ آپ کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ جو ہیں وہ مرسلین میں سے ہیں۔ تو یہ آج کی تھی پہلی آیت۔ دوسری آیت جو ہے آج کی اب انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تلک الرسل، تلکا جیسے ابھی ہم نے پہلے پڑھا، تلکا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے رسول، کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ رسول، رسول کی جمع رسل۔ تو تلک الرسل فضلنا، ہم نے فضیلت دی، فضلنا ہم نے فضیلت دی، یعنی کسی کو کسی پر فوقیت ہم نے عطا کی، کسی پر فضل عطا کیا، ہم نے کسی کو فضیلت دی۔ نہ جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، بعض میں سے بعض پر، ان کے بعض میں سے بعض پر۔ بعضهم، بعض جو ہے وہی ورڈ ہے جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں بعض، لیکن ہم لوگ اپنے طریقے سے بولتے ہیں اردو میں، تو یہ وہی بعض جو ہے یہ وہی ورڈ ہے۔ ہم یعنی ان میں سے بعض کو ہم نے اعلیٰ پر بعض کے اوپر فضیلت ادا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نے کہا کہ ہم نے رسول بھیجے، کہ یہ ہم نے تلک رسول، ہم نے رسول جو تھے دیے، اور بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت عطا کی۔ منہم، من فرام سے، ہم اگین ان میں سے، یعنی اٹیچ پروناؤن ہو گیا، منہم من، من جس سے کلم اللہ، کلام کیا کس نے؟ اللہ نے، یعنی جو رسول تھے، رسولوں کا جو سلسلہ تھا، ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت عطا کی، اور پھر کچھ ایسے تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی، جس میں ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی۔ تو منہم من کلم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ ورفع، رفع کا کیا مطلب ہے؟ کہ رفعت عطا کی، بلند کیا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا رفعت کا ورڈ ہوتا ہے، تو ہم نے بلند کیا بعضہم، ان کے بعض میں سے، درجات، یعنی اب انہی رسولوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، کچھ ایسے کہ بعضہم کہ ان کے درجات ہم نے بلند کیے۔ نرفع درجات، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہیں وہ درجات جو ہیں وہ بلند کیے۔ وآتینا، اور ہم نے عطا کیا، آتینا، نون الف نا اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ ابن مریم ہیں، جو کہ کیا کون ہے؟ مریم کے بیٹے ہیں۔ البینات، کھلی نشانیاں، بینات کا ورڈ کس لیے ہے؟ کہ کھلی نشانیاں، ایسے سائنز جو کہ کلیئر سائنز ہوں، واضح نشانیاں عطا کی۔ بینات جو ہے بینا کہتے ہیں نا، درمیان میں بھی بینا کا ورڈ ہوتا ہے، مطلب بینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز کے بیچ میں۔ تو
تو بینات کا کیا مطلب ہوا کہ ایسی چیز، ایسی نشانیاں کہ جو حق اور باطل کے بیچ میں امتیاز کر سکیں، کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کلیئر سائنز ہم نے عطا کیے۔ اور ہم جیسے آپ آگے سورہ آل عمران میں بھی پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے اللہ کی اذن سے۔ آپ جو تھے بیماروں کو جو ہیں وہ شفا عطا کر دیتے تھے، عابدوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور آپ کے معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے۔ تو وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ، ایدنا کہ ہم نے اس کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ ہو جو ہے گوز بیک ٹو عیسیٰ علیہ السلام، اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ وَأَيَّدْنَا، ہم نے مدد کی۔ ہو یعنی نا جو ہے یہاں پہ ہم نے، یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے، اور ہو جو ہے کس کی طرف گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ ہم نے اس کی تائید کی، اس کی تائید کی ہم نے، یعنی ان کی مدد کی، ٹھیک ہے نا۔ بروح القدس، بی جو ہے حرف جر ہو گیا، پریپوزیشن ہو گیا، ساتھ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یعنی نہیں باہم لڑتے وہ لوگ، یعنی اب ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مختلف انبیاء اور رسول جو بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد ان میں لوگوں میں آپس میں جو ہوتی ہیں اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کے بعد جو ہے لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، اور فرقوں میں بٹنے کے بعد جو ہے وہ ان کی جو آپس کی کا جو تعصب، آپس کی لڑائیاں، آپس کی جنگیں جو ہیں وہ اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ پورا کا پورا جو ایک امت جو تھی وہ اس کا پورا شیرازہ جو ہوتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، تتر بتر ہو کے سارے لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، کہ اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہیں ماں نہیں، اقتتل باہم آپس میں لڑتے، الَّذِينَ وہ جو، مِن بعدی یعنی الَّذِينَ لوگ، مِن بعدہم ان کے بعد، یعنی کن کے بعد؟ انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، رسول آئے انہوں نے لوگوں کو جو ہے میسج دیا، مِن بعدہم، من بعد ما جاءتهم البینات، من بعدی بعد میں، ہم من بعدی بعد سے، ما جاءتهم کہ جو آ چکی ان کے پاس، جاءت، جاءت کا کس کے لیے ہے؟ کہ آیات کے لیے، بینات کے لیے، ہم اٹیچ پروناؤن ہو گیا، البینات، یعنی اگر اللہ چاہتا تو تمام انبیاء اور رسول کے آنے کے بعد لوگ آپس میں نہیں لڑتے، نہیں فرقوں میں اور بڑھ جاتے، ان کے تعصبات اتنی حد تک نہیں بڑھتے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ان میں لڑائیاں اور اس تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن، وَلَكِن واو اور کے لیے، اور لیکن وہی ہے جو لیکن ہم کہتے ہیں کہ لیکن اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا، یعنی وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ، سو ان میں سے کچھ جو تھے، فَمِنْهُمْ، جو ہے کیا یہ کہ پھر، من فرام، ہم ان میں سے، من آمنا کوئی تھا جو ایمان لے کر آیا، کچھ لوگ جو تھے وہ حق پر جو تھے وہ ایمان پر تھے، وَمِنْهُمْ، اور پھر ان میں سے، من کوئی ایسا تھا، کفر جس نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا تو وہ باہم، مقتتلوا کہ وہ نہیں لڑتے۔ پھر یہ بات ریپیٹ کی جا رہی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن کیا ہے کہ اللہ، یفعل وہ کرتا ہے، فعل کہتے ہیں نا، فعل کام کرنے کو، تو یفعل کہ اللہ کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے، ما جو کچھ، یرید جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ اگر دو دفعہ یہ چیز کی گئی کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہیں لڑتے، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا،
اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہیں لڑتے، نہیں ان کی باہم فسادات ہوتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی کہ یہ جو کچھ دنیا میں فساد ہے، جو کچھ تمام لوگ، ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہے، آج یہ فلسفی ہے تو آج یہ آئیڈیالوجی ہے تو آج جو ہے یہ لوگوں کے آئیڈیاز ہیں، جس پہ بھی جو ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا دو چیزیں فرق ہیں. اللہ کی رضا نہیں ہوتی جب لوگ جو ہوتے ہیں کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اللہ کی، لیکن کوئی تنکا نہیں ہلتا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا، جو ایک پلان ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو اب ایک آیت یہ آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام رسول، یعنی اب آپ یہ سمجھیں کہ سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ جب شروع ہوتی ہے، تو اگر آپ کو اگر یاد ہو کہ یہ جو ہے کہ کتاب کا ذکر کیا گیا، پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کو ہدایت دی گئی کہ یہ کتاب جو ہے ہدی للمتقین کے لیے ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے ہے، جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم ينفقون، اور یہ ایمان لے کر آتے ہیں جو کہ آپ سے پہلے نازل ہوا، اور وما انزل من جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے اوپر ان کا یقین ہے. اور یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی جسے کہتے ہیں جو ابتدا تھی، جو جسے کہتے ہیں نا انٹروڈکٹری جو پیسج ہوتا ہے، جو پیراگراف تھا، اور اتنی بڑی سورہ ہے، لیکن وہی بات جو ہے اب تمام باتوں کی یہ بات کہ اسی بات کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ دوبارہ سے پورے سمندر کو ایک آپ جسے کہتے ہیں آپ نے کوزے میں جب بند کیا تو کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسی گلدستے سے ہیں، جہاں تمام رسولوں کے ایک گلدستہ ہوتا ہے نا، اتنے مختلف قسم کے جس کے پھول ہوتے ہیں، ہر کلر کا پھول ہوتا ہے، ہر شیپ کا پھول ہوتا ہے، لیکن تمام گلدستے کی جو بیس ہوتا ہے، جو تمام اس کی جسے کہتے ہیں کہ پھولوں کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں، وہ آپس میں سب مل کر جڑ جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ تمام رسولوں کا ایک گلدستہ ہے، اور جو تمام کی تمام جو ان کی جو روٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تمام کے تمام جو گلدستے کی ضرور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مختلف دور میں مختلف رسول جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں. ہر رسول جو ہے ایک زمانے میں آیا، اس زمانے کے حساب سے اور اس زمانے کے رنگ و ڈھنگ جو تھے اس کے حساب سے ان کو معجزے دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہاں رسول گزرے اور ہم نے بعض میں سے بعض کو فضیلت عطا کی. اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے جن کے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. جو اہل کتاب کا خاص طور پہ ذکر ہے تو اہل کتاب میں اسپیشلی بنی اسرائیل کا ذکر سورۃ البقرہ میں آیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ہاں ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض کے اوپر. لیکن جو ہے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی فضیلت عطا کی، کسی کو کوئی فضیلت عطا کی. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے واضح معجزے جو تھے وہ موجود تھے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسی گلدستے کے ایک جسے کہتے ہیں کہ کنگ آف دا فلاورز جسے کہتے ہیں کہ آپ ہیں. لیکن جو چیز ہمیں منع کی گئی، لا نفرق بین احد منہم، جس چیز سے ہم کو روکا گیا امت کے طور پہ کہ تمام رسولوں کے اوپر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے. یہی سورۃ البقرہ کے شروع میں تھا کہ ایمان لے کر آتے ہیں کہ جو کچھ نازل ہوا ان کی طرف اور جو آپ کی طرف نازل ہوا، اور جو آپ سے پہلے جس چیز اس پہ جو آپ نے اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. یہی میسج تھا نا ان دا بگننگ آف سورۃ البقرہ. تو وہی چیز جو ہے اسی کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب
تمام باتیں جسے کہتے ہیں کہ وہ جوڑی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں اسی گلدستے سے ہیں، اسی رسولوں کے گلدستے سے ہیں۔ اب تفریق بین الرسل جو ہے وہ کفر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت دو، تو فضیلت کا انکار لازم نہیں آتا، بلکہ یہ امت کو، مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے منع کیا کہ ان کو فضیلت اس طرح سے نہیں دی جائے کہ آپ بولیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، لیکن لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم تمام انبیاء، تمام رسولوں کا جو ہے کوئی، ہم اس میں وہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی پارٹی بازی کر رہے ہوں کہ ہماری پارٹی یہ، ہمارے رسول یہ ہیں، اور یہ یہودی ہیں، اور یہ ان کے رسول ہیں، اور یہ، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تمام رسولوں کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے تمام رسول معتبر، تمام رسولوں کا ادب احترام جو ہے ہم پہ لازم، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور تمام کے تمام رسولوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی ہے، تو یہ ایک ہی امت ہے، ایک ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے تو اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا کہ مجھے تم یہ نہ سمجھ، یہ نہیں کہنا کہ ایون کہ یونس علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، مطلب کہنے کی بات ہے کہ مختلف انبیاء، مختلف رسول جو ہیں وہ مختلف دور سے گزرے، اور ان کے مختلف حالات اور ان کی مختلف معجزات، لیکن جو میسج ہے اس کے اوپر جو ہے آپ میسنجر سے زیادہ میسج کے اوپر فوکس کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب دوسری بات یہ کی گئی کہ جب اللہ چاہتا تو یہ لوگ جو ہیں آپس میں اختلاف نہیں کرتے، ہوتا یہ ہے کہ جب ایک کلیکٹیو ایگو سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ کلیکٹیو ایگو کیا ہے کہ آپ جو ہے ہم پوری ایز اے نیشن جو ہے آپ کا ایک کلیکٹیو ایگو ہو جائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ یہ آیتیں ہم نے حق کے ساتھ نازل کیے ہیں، حق کے ساتھ ہم آپ پر پڑھتے ہیں، تو ہمیں حق کے ساتھ رہنا ہے، ہم کوئی اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ کی بات نہیں، ہمیں حق پرست ہونا ہے، اور حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ماننا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے ایگوز جب بیچ میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ اس کے اوپر، جس طرح سے ابھی جو واقعہ ہم نے پچھلا بنی اسرائیل کا پڑھا کہ ان کو کس طرح سے بادشاہ بنا دیا، لوگوں کو کیا حق حاصل ہے کہ لوگ جو ہیں ڈٹرمن کریں کہ کس کو فضیلت جو ہے وہ عطا کی گئی، جو بونس اور جو فضل جو عطا کیا گیا، وہ لوگ اس کی طرف جو ہوتے ہیں وہ فوکس ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کیوں دیکھیں، لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے ملا۔ اور اگر آپ جسے کہتے ہیں عام زندگی میں بھی دیکھا جائے تو لوگ کتنا حسد کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے نا کہ اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، یہ چیز ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ اس کا رشتہ یہاں پر کیسے لگ گیا، یہ کسی کی لوگ وہ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کے مال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کے گھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی کیا چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جسے کہتے ہیں کہ جس ہستی کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں، اس کے ساتھ جڑنے کے بجائے جو ہوتا ہے ان تمام چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے جو ہے وہ فوقیت دی جا رہی ہے، اور پھر وہ انہی چیزوں کو لے کر لوگوں میں آپس میں جنگ و جدل جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس رسول کو مانتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ہم پہ نازل کیا گیا ہم تو اسے مانیں گے۔ یہی ہوا تھا نا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ تو تمام جو ہے یہ زندگی جو ہے یہ آزمائش ہے، یہ ٹیسٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ خالی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ لپٹ جاتا ہے یا چمٹ جاتا ہے، یا تمام جو بونسز اور فضیلتیں عطا کی جائی ہیں ان کی طرف دیکھتا ہے، یا پھر جس نے جو کچھ بھیجا اس کے ساتھ انسان جڑتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے انسان اپنا وہ تعلق جو ہے وہ جوڑتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اور تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے،
تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہو رہی ہے، نہ اللہ کے علم کے باہر ہے، نہ اللہ کی قدرت کے باہر ہے. اللہ چاہے تو 2 سیکنڈ کے اندر انسان کو جھکا دے، لیکن یہ ایک اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ، اور یہ ایک ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے انسان کا، کہ امتوں کو جو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک تعصب کی دیواریں جو کھڑی ہو جاتی ہیں اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ وہی ابلیس کی والی گیم ہو جاتی ہے کہ انا خیر من، ہم بہتر ہیں اس سے. تو پھر یہ جب چیز آ جاتی ہے تو انسان کا ایگو آ جاتا ہے، تو انسان جو ہے اپنے بولنے کو ہے آپ بڑی اس جماعت کے ساتھ ہیں اور اس دین کے ساتھ ہیں اور اس چیزوں کے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں انسان ابھی بھی جو ہے اپنی ایگو ہی کی جو ہے وہ پرستش میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لے، اور جس کا جی چاہے اپنے غلط سہاروں کے اعتماد پر اپنی عاقبت برداشت کر لے. یعنی اللہ کی یہ حکمت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیجا ہے ہمیں. اور پچھلی امتوں میں سے بھی ہر امت اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی، اور اس کے لیے دوسرے نبیوں اور رسولوں کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی راہ جو ہے وہ مسدود ہو گئی. یعنی تمام جو اس طرح سے جو بھی واقعات گزرے ہیں، ہوا یہ کہ لوگ اپنے جو تھے ایگو کی وجہ سے جو تھے ان تمام چیزوں کے ساتھ بس اٹیچ ہو کر رہ گئے کہ ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا اور بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر ہدایت کے راستے جو تھے وہ بند کر دیے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بے شک ہم نے فضیلت عطا کی، لیکن اصل ٹیسٹ یہ تھا کہ کون جو ہے وہ حق کے ساتھ جڑتا ہے اور کون جو ہے خالی اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ کی پرستش میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے. تو تمام فضیلتیں، تمام درجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے جو ہے وہ عطا کرتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو درجہ دیا گیا تو بھائیوں نے سوچا کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کو ہٹا دیں گے باپ کی نظر سے تو ہم معتبر ہو جائیں گے. تو بعض اوقات جو ہوتا ہے حق کو جسے کہتے ہیں کہ انسان اس کی جو ہے وہ تردید کر دیتا ہے، اس حق کو جب نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ ہم شاید نہیں مانیں گے تو یہ چیز جو ہے نہیں ہوگی. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے یا ان کے میسج کو چھوڑ دیں گے یا کسی کو ہم کسی نبی کو کسی سے کوئی انفیریئر سمجھیں گے تو ہماری وجہ سے جیسے ہم جو کہیں گے تو سورج طلوع ہوگا، ہم جو کہیں گے سورج غروب ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حق اپنی جگہ پر بدستور جو ہے وہ قائم ہے. تو یہ جو تھی یہ اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں کہ آیتوں کو جوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرسلین ہونے کا ذکر کیا، پھر تمام انبیاء کے اس گلدستے کا ذکر کیا. یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک جو اتنا میسج جو پھیلتا چلا جا رہا تھا سورۃ البقرہ کا، ہم کو پھر واپس اللہ تعالیٰ نے پہلے پیج پہ سورۃ البقرہ کے اللہ تعالیٰ ہمیں لے گئے. اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وہ آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا، پکارا گیا ان کو جو ایمان والے ہیں. اب جیسے ہم سورۃ البقرہ میں کے شروع میں ہم نے کہا نا کہ یہ تو ان لوگوں کی کتاب ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر، تو انہی کو پکارا جا رہا ہے یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، آمنو، انفقو، تم سب خرچ کرو. انفاق خرچ کرو، اس میں خالی مال کی طرف نہیں کہا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے عطا کیا ہے. مما رزقناکم، مم اور ما، من جو ہے اس فرام، اور ما جو ہے کہ جو کچھ، تو دونوں ورڈ فیوز ہو گیا آپس میں تو بن گیا مما، کہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے تم خرچ کرو. رزقناکم، رزقنا ہم نے جو رزق عطا کیا، رزقناکم آیا تھا نا بھی سورۃ البقرہ کے شروع میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو جو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے ایمان والوں کو کہ مما رزقناکم جو ہے ینفقون، کہ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے جو ہے تم جو ہے وہ خرچ کرو، من قبلی، اس سے پہلے، این یاتیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، این یاتیا یوم، این یاتیا ان کے یاتیا آ جائے، یوم وہ دن آ جائے، لا بیعن، لا نہیں، بیعن نہ ہوگی خرید و فروخت، یعنی بیعن خریدنے کے لیے بھی آتا ہے، اور کس کے لیے آتا ہے، بیعن بیچنے کے لیے بھی، یعنی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوگا، فی ہی اس میں، فی ان ہی اٹیچ نون ہو گیا اس میں، کس میں، دن میں، یعنی وہ یا کہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا، مال ہے، آپ کو کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ کو جو علم دیا ہے، جس طریقے سے بھی آپ اپنے آپ کو انویسٹ کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں، اپنے آپ کو انویسٹ کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے والنٹیئر کرنے کی سروس دی ہے، کسی کو مدد کرنے کی دی ہے، آپ کسی کو کھانا پکا کے کھلا سکتے ہو، آپ 10 طریقے ہیں، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، جو اللہ نے رزق عطا کیا، کیونکہ آپ کے ٹیلنٹس بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، جو آپ کو مال دیا ہے، آپ کسی کے ساتھ اچھی بات کر سکتے ہو، کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہو، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کیا ہے، وہ رزق ہے، تو اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی، کوئی جو ہے خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلتوں، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون، وہی تو سب سے بڑے جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اب ایک دم سے آیت کا رنگ چینج ہو گیا، ابھی رسولوں کی بات کی گئی، رسولوں کے بعد وہ واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے جانے کی بات کی گئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے، ان کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ لڑائیاں ہو گئیں، ان میں تفریق آ گئی، ان میں اختلافات آ گئے، اور یہ اللہ کی ایک نظام ہے کہ جو مانتا ہے وہ مانتا ہے، جو کفر کرتا ہے وہ کفر پہ اللہ نے ہر ایک کو اپنی روش اختیار کرنے کی جو ہے آزادی دے دی۔ اب ایک دم سے اس بات کا کیسے ذکر آ گیا کہ انفقو، پہلی بات ہے کہ ہسٹوریکلی جو ہے جیسے ہم نے کہا کہ غزوہ بدر جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے، اور جہاں پر جانوں کا صدقہ، جانوں کی جس سے کہتے ہیں نذرانہ لوگوں کو جو ہے دینا ہوتا ہے، جس طرح سے ابھی ذکر آیا کہ داؤد علیہ السلام نے کس طریقے سے جالوت کو شکست دی، اور کس طرح سے جو مومنین تھے اس جماعت کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو نصرت عطا کی، تو یہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے والے تھے، اور مال دینے کی بھی قربانی کا اب تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا اپنے کاز کے لیے۔ اب اس یہ تو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب مال کے خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا، لیکن دوسری بات جو بڑی جسے کہتے ہیں، اگر آپ اس کو انفرادی طور پہ اس چیز کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تو پچھلی آیت جو تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فضیلت عطا کی، اور جب فضیلت عطا کی تو لوگ جو ہوتے ہیں، لوگوں کی ایگوز جو ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے اپنے سر اٹھاتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے حق پر ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے ایگو کے اوپر ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک جسے کہتے ہیں شح ہوتی ہے نفس کی، کہ ہم کو جو ہے ہم یہ ہونا چاہیے، اور ہم یہ ہیں، اور ہم وہ ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جو ہے اپنا کاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو اخلاص ہے، جو ایک فقر ہے انسان کا، وہ انسان بھول جاتا ہے، اور اپنی تمام اس کے اوپر اپنے ایگو جو ہوتا ہے انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔
اور انسان کو پتہ چلتا ہے بعض میں اگر اس کی جب انالیسز، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، جب ان تمام چیزوں کی انالیسز کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم جو تھے، ہم بولنے کو تو ہم بڑے ایمان والے تھے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر بھی دنیا ہی رچ بس گئی تھی۔ ہمیں دنیا کی ہی فضیلتیں، دنیا کے ہی بونسز، دنیا ہی کی کہ ہماری ہماری وہ ہو، ہمیں لوگ مانے، ہمارا فلانا ہو، ہماری عزت ہو، ہمارا سٹیٹس ہو، ہم یہ ہیں، ہمارے نبی یہ ہیں، ہماری امت یہ ہے، ہمارا گروہ یہ ہے، ہم اور میں کی جو ہے گردان جو ہوتی ہے وہ حاوی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اپنے کاز کے لیے ہیں، لیکن ہم صرف اپنے ہی کاز کے لیے ہوتے ہیں، ہم حق سے جو ہوتے ہیں وہ ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ یہ دنیا جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بس جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو کہا کہ تم کو اگر یہ رستہ اللہ کی طرف آنے کا رستہ واقعی میں اپنانا ہے، اور واقعی میں تم اللہ والے بننا چاہتے ہو، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو، تاکہ یہ دنیا جو ہے یہ تم پر حکومت نہیں کرے، تم اس دنیا پر حکومت کرو۔ جو مال جو ہم نے تمہاری دسترس میں دیا ہے، تم اس کے مالک ہو، نہ یہ کہ مال جو ہے وہ تمہارا مالک ہے، کہ تم کو وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے، تمہاری جتنی جو موومنٹس ہیں، تمہاری جو خواہشات ہیں، وہ دنیا کی چاہ جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہ کرے، بلکہ تمہیں اللہ کی محبت تم پر اتنی حاوی ہے کہ تم دنیا کو ترک کرنے کو، دنیا کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک ٹیسٹ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ یہ دنیا تمہاری دل سے خارج ہو، یہ دنیا تمہارے دل سے خارج ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ اب جو ہے کہ یہ بوجھ اتارنا ہے، کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، بھائی تو کشتی ڈوب رہی ہے، تم اس بوجھ کو اتارو۔ تو یہ بوجھ جو ہے یہ اتارا جاتا ہے تاکہ انسان کا رستہ اللہ تعالیٰ کی طرف بنے۔ یہ ہمیں تو جس چیز کو لے کر اللہ کی طرف جانا تھا وہ تو ہمارے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئی، اور اب ہمارا دم گھٹ رہا ہے اور ہمیں سانس نہیں آ رہی اور ہمیں گھٹن ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس بوجھ کو اتارو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو انویسٹ کرو، یہ تمہارا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اگر تم کو واقعی دیکھنا ہے کہ تم ایمان والے ہو، تو تمہاری یہ جو تم یہ اپنی جماعت بازیاں اور یہ تمام چیزیں کر رہے ہو، یہ ثبوت نہیں دیتی کہ تم اللہ والے ہو۔ تم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو انویسٹ کرو گے، اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہو گے، تو تب پتہ چلے گا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ دنیا کی بھی محبت ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ۔ تم کتنے بھی زبانی جمع خرچ کرتے رہو، اپنی محبت کی بڑی بڑی گردانیں تم جھاڑتے رہو اور بڑی اپنے محبت کے دعوے کرتے رہو، لیکن تم میرے لیے جو ہے، میں نے تمہارے لیے سمندر پار کر لیے، تم ایک جو ہے پانی کا پڈل میرے لیے کراس نہیں کر سکتے، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی محبت کا ثبوت بھی ہے کہ تم کیا اللہ کی راہ میں کیا تم کس چیز سے تم اٹیچ ہو۔ تو اس اٹیچمنٹ کو جو ہے وہ یہ تمام جو ایک طرح سے ویڈز ہوتی ہیں نا، جو آپ کے گارڈن میں آ جاتی ہیں، پورے گارڈن کو تباہ کری ہوتی، ان کو نوچ کر اپنے دل سے، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نوچ کر نکال کے دینے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے تم خرچ کرو اللہ کے لیے، من قبل ان یاتی، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں کوئی نہ خرید و فروخت ہوگی۔ پتہ ہے تین لیولز ہوتے ہیں نا، تین لیولز کیا ہوتے ہیں؟ جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کو بڑی کوئی چیز کی فکر نہیں ہوتی، کوئی علاج کرانا ہے، کہیں کسی پارٹی میں جانا ہے، کسی جگہ ٹریول کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ایسی کون سی بڑی بات ہے، ہاں I'll buy it، میں خرید لوں گی بھائی، کتنے پیسے خرچ کرنے، کتنے کا ہے، ٹھیک ہے میرے لیے بھی 10 آپ ٹکٹ بک کرا لیں، کوئی بڑے سے بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، آپ یو کین بائی اٹ آؤٹ، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں، آپ ہر جگہ آپ کی پہنچے، پیسہ آپ کو ہر جگہ پہنچا دیتا ہے۔ پیسہ نہیں ہے تو ولا خلتوں، دوستی، ولا خلتوں، خلا کیا ورڈ ہوتا ہے؟ خلا کا ورڈ جو ہے یہ ایک اور، یہ قرآن میں جسے کہتے ہیں کہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ خلا کا ورڈ جو ہے
آیا. اور خلا کہتے ہیں کوئی بہت ہی کلوز کمپینین شپ کو. خلال جو ہے نا اردو میں اس کو کہتے ہیں، جیسے آپ فلاس کرتے ہیں نا تو ٹوتھ پک ہوتی ہے، اس کو خلال کہتے ہیں. یعنی کوئی دو چیزوں کے بیچ میں جو سپیس ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں خلال. دانتوں کے بیچ میں دو جو سپیس ہوتی ہے نا باریک سی، یعنی آپ کسی سے اتنے کلوز ہیں کہ آپ بالکل اس کے ساتھ جو ہیں وہ چمٹے ہوئے ہیں. تو خلا کا ورڈ خلوت کہتے ہیں کسی کے ساتھ اکیلے میں ہونا. تو خلیل کا ورڈ جو ہے وہ جو ہے کس کے لیے ہوتا ہے کہ بہت کلوز فرینڈ. تو اگلے پیج پر ہے نا خلیل اللہ کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کا. اسی طرح سے سورہ ابراہیم میں بھی خلا کا یہی ورڈ جو ہے اس کے کچھ آیتوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. anyway تو اس دن کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دن جو ہے، تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ کے پاس کنیکشن ہوتے ہیں کہ میرا تو وہ بڑا کلوز فرینڈ ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے کوئی کلوز سے کلوز فرینڈ ہو یا کہ آپ کے کوئی اپنے بالکل سگا کوئی ہو آپ کا، آپ کو کوئی دعوت کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ تو دروازہ کھول کے انٹر ہو سکتے ہیں کسی کے گھر میں کہ آپ کا کوئی خلیل ہے، تو آپ کا کوئی پکا دوست ہے، تو مجھے کوئی کسی کی انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن نہ تو تمہارے پاس پیسہ ہوگا، نہ کوئی ایسی والہانہ محبت یا دوستی ہوگی کہ تم جو ہو اس دن اپنا سارے کام نکلوا لوگے. ولا شفاء، شفاء یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہے تو پھر آپ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کون ہے جو میری سفارش کر سکتا ہے. یعنی آپ جو ہیں خود تو نہیں پہنچ سکتے، تو آپ کو ایک شفیع چاہیے کہ آپ کی کوئی شفاعت کر سکے، کوئی آپ کی سفارش کر سکے کہ آپ جو ہیں ادھر انٹر ہو سکیں. تو 3 لیول ہو گئے نا، یا تو آپ کے پاس پیسہ ہو آپ خرید لیں، یا تو آپ خود اتنے چہیتے ہوں، یا پھر آپ چہیتوں کو ڈھونڈیں کہ جو آپ کی سفارش کر سکیں. تو وہی تینوں چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ دن آئے گا تو نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی فرینڈشپ ایسی ہوگی، نہ کوئی شفاعہ ایسی ہوگی. والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں، جو کفر کی پٹی اپنی آنکھ پہ باندھ کر بیٹھے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، وہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. وہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب پچھلی آیت کا اور اس آیت کا ایک اور کنیکشن یہ ہے کہ جب لوگ اپنے اپنے نبیوں کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے پیروں کو، اپنے اماموں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور ان کی جو ہے اپنی وہ بنا لیتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجدیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر اتنا اثر ہے کہ وہ اپنے شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو چاہیں اللہ سے بات منوا سکتے ہیں. ہم تو اس کو ماننے والے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام ہماری سیلویشن کریں گے، ہم جو ہے جو اس کیمپ میں ہے، جو اس پیر کو مانتا ہے، جو اس بزرگ کو مانتا ہے، جو اس کی مزار پہ جاتا ہے. 10 طرح کے آپ نے ہیلے بہانے جو ہیں لوگوں نے بنا لیے کہ ہم تو اللہ کی چہیتوں کے ماننے والے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے لوگوں میں آپس میں فسادات ہو رہے ہیں. پچھلی آیت میں جو ہے وہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تم جو لوگوں کے ساتھ جو اٹیچ ہو رہے ہو اور ان کے پیچھے اپنے یہ کر رہے ہو، کوئی کسی کی نہ شفاعت کام آنے والی ہے نہ کسی کی الا ماشاء اللہ، اس کا الگ ذکر ہے. لیکن جو پہلی چیز ہے کہ تم کو ایمان کے کارواں میں شامل ہونا ہے، ایمان والوں کے کارواں میں شامل ہونا ہے، اور اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور اپنے آپ کو انویسٹ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. یعنی اللہ کی محبت اتنی اجاگر ہو کہ انسان اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا جائے اور اس کو اور کسی چیز کی پرواہ نہ ہو. کسی چیز کی، جب اللہ کی سچ مچ محبت آ جائے گی نا تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مجھے کیا امپورٹنس دی، یا ہمیں کس نے پوچھا، کیا ہماری فضیلت تھی، کیا نہیں تھی. بلکہ آپ کو ایسا ہوگا کہ اگر نہیں ہے نا، مجھے دنیا کے کوئی دنیا کی چیز میرے لیے، ہر چیز بے مزہ ہے، ہر چیز میرے لیے جسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں. اگر اللہ کے پاس میرے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا میرے پاس، تو کسی چیز کی کوئی دنیا مجھے آسمان پہ بھی بٹھا دے، کچھ بھی بنا دے، لیکن اگر اللہ میرا رب ہی مجھ سے راضی نہیں ہے تو میری کون سی دال گلے گی؟ کہاں میں نے جانا ہے؟ کس پاسے میں میرا جو ہے کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ تو مجھے یہ دنیا کی تمام جو ہے یہ چیزیں کہاں لے کر جائیں گی؟ اور میں تو لاپتہ ہو جاؤں. جیسے مریم علیہ السلام جو تھی، اپنے ایک مومنٹ آف کرائسس سے انہوں نے کہا کہ میں تو
مر جاتی تو بہتر تھا اس سے پہلے، میں تو کوئی ایسی چیز ہوتی جس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کی طرف جانے کا راستہ جو ہوتا ہے، وہ انسان کو جب احساس ہو جائے کہ میرا رب کون ہے اور مجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے، اور اس دن میرے لیے کوئی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، میں نے کیا یہ ڈھکوسلے اپنے گرد بنا لیے ہیں، اس چیز کا انسان کو احساس ہو جائے تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو ایک مذاق ہو جاتی ہیں، پھر کن چیزوں کی کیا ویلیو ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو پوری دنیا سمجھتی رہے کہ یہ فلانے ہیں، یہ تو بالکل ہی کوئی آپ کو کوئی دو آنے کی آپ کو امپورٹنس نہ دے، نہ آپ کو کوئی سمجھے، نہ کچھ کرے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے ہو، پھر آپ کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی کچھ بھی سمجھتا رہے، بس میرا رب جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ یہ جو ہے اس دنیا کے مال و متاع کا کوئی ابدی اور دائمی نفع ہے تو صرف اسی صورت میں ہے کہ جب آج اس کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے اس کو ایک لازوال خزانے کی صورت میں تبدیل کر لو۔ اور پھر کافرین کا وہی ذکر کیا گیا کہ اس دن کے ظہور کے منکر ہیں جس سے یہاں ڈرایا گیا، یعنی کافرین وہ ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی جسے کہتے ہیں نا، بل تکذبون بیوم الدین، اصل تو تم یوم دین کو جو ہے وہ کو جھٹلا رہے ہو، تمہیں اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں چاہیے۔ اور تو یہ اپنے آپ کو بہت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنی جانوں پر بہت بڑا جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ وہ ایک ایسا دن آئے گا کہ جس دن نہ کوئی ٹرانزیکشن ہے اور نہ کوئی جو ہے وہ، تو تم اس سے پہلے جو ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا وہ تم جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو، اور اپنے آپ کو جو ہے سرخ رو کر لو، اور اپنا جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا اس کو بھی جو ہے تم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ سرخ رو کر لو۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا۔ اب جیسے ایک چیز میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں، سورۃ الذاریات جو ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ یہ آسمان جو ہے اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس کو ہم پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور اس فرش کو جو ہے، زمین کو جو ہم نے ایک فرش بنایا، اور کیا بہترین ہم جو ہیں وہ تمہارے لیے جیسے کہتے ہیں نشست ہم نے زمین کے اوپر پوری کی پوری ادھر سے ادھر تک بچھا دی، یہ دنیا کو ہم نے بنایا۔ اور پھر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے پیر میں ہر چیز بنائی ہے، ہر چیز کو ہم نے پیر میں بنایا۔ آسمان کا ذکر کیا نا، اور آسمان ہے جس کو ہم پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، زمین ہے اور اس کو ہم نے وہ بہترین بنایا، اور ہر چیز کا ہم نے ایک پیر بنایا ہے۔ تو یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا کا پیر جو ہے وہ آخرت ہے۔ لیکن جو چیز ان دونوں آیتوں کے بعد اور ان کے ذکر کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف جاؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے واضح جو ہے وہ وارنر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک یہ دنیا ہم نے آسمان بنائی جس سے آسمان سے تمہارا رزق آتا ہے، آسمان سے کروڑوں جو ہیں بارشیں ہوتی ہیں، کبھی بارش میں بیٹھے انسان اور دیکھے کہ ایک ایک ڈراپ آف واٹر جو اللہ تعالیٰ کروڑوں جسے کہتے ہیں کہ وہ قطرے زمین سے آسمان سے جو ہیں وہ رزق کے انسان کا گرتا ہے، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اور زمین کو انسان دیکھے تو زمین اللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ ایک پیاسی ہے آسمان سے، کہ آسمان سے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل کرتا ہے، اور وہ زمین جو ہے وہ لہلہاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس تمام پوری کی پوری گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے بعد کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف جاؤ، یعنی نہ زمین کو دیکھو نہ آسمان کو دیکھو، بلکہ اس کو دیکھو کہ جو آسمان بنانے والا اور آسمان کو پھیلانے والا اور آسمان کا رزق عطا کرنے والا ہے، اس سے تم جڑ جاؤ، اس سے تم جڑ جاؤ۔
اور پھر جو لوگ تو اس سے جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو آپ کو مما رزقناکم، جو اللہ نے آپ کو رزق عطا کیا، اس کو آپ کائنات کے لیے جب خرچ کرتے ہیں، جب اپنا رستہ ففروا الی اللہ، جب اللہ کی طرف جاتے ہیں، جو جسے کہتے ہیں جو ڈائریکشن آپ نے سلیکٹ کی کہ آپ دوڑتے ہیں اللہ کی طرف، آپ بھاگتے ہیں اللہ کی طرف، آپ پناہ لیتے ہیں اللہ کی طرف، جب سب چیزیں چھوڑ کر انسان پھر جب اللہ کی طرف جانے والا بن جاتا ہے، اور پھر وہ جب دنیا کی طرف پلٹتا ہے تو اس کا دل جو ہوتا ہے اس آسمان کی طرح ہو جاتا ہے، جسے اللہ نے کہا جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو ہم پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اس کا دل جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دل سے جو ہے بارش جو ہوتی ہے اسی طرح سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے جڑنے والے ہیں کہ جو مسجد نبوی جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، ان کی محبت محسوس کرتا ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو بھی جو ہے اس آسمان کی طرح بنا دیا ہے جس سے رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں اپنی امت کی طرف۔ تو جو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا رستہ اختیار کرنے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو جو ہے وہ بڑا کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے سے جڑنے والے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ وسعت عطا کر دیتے ہیں کہ پھر دے اسپینڈ ان دا وے آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے آپ کی زندگی میں لوگ ہوں گے جن کی محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے، ان سے تھوڑی دیر آپ بات کر لیں، تھوڑے کچھ ان سے آپ ان کے ساتھ آپ کچھ وقت گزار لیں، ایسے لگتا ہے کہ ایک محبتیں ان کی آنکھوں سے برستی ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جڑتا ہے، جو اللہ سے جڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ کنیکشن جو ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس دنیا کی تمام اپنے دل کو، اپنے نظریے کو، اپنے ذہن کو تنگی سے نکالنے کے لیے اسپینڈ ان دا وے آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس دن کوئی کسی قسم کی نہ خرید و فروخت ہے، نہ کوئی کسی کا خلیل ہے، نہ کوئی جو ہے کسی کی شفاعت ہے، اور جو ہے اس دن سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے لیے انویسٹ کرو۔ انشاءاللہ یہاں پر ہم سلسلہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اگلی بار انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی سے پہ پھر سے ہم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔